شعوری دنیا میں داخل ہونے کے لیے یقین کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح لاشعوری دنیا سے واقفیت حاصل کرنے کے لیے اور غیب کی دنیا میں داخل ہونے کے لیے یقین کا ہونا ضروری ہے۔ یقین کہاں ہوتا ہے؟ جہاں بھی ہوتا ہے اسے تصوف کی زبان میں انا، ذات انسانی، نفس یا روح کہتے ہیں۔ روح، ذات انسانی، نفس دراصل روشنی کا ایک ہیولہ ہے، اور روشنی کا یہ ہیولہ دو سمتوں سے بندھا ہوا ہے، ایک طرف اپنی اصل کے ساتھ اور دوسری طرف اپنی نو کے ساتھ۔ انا ذات انسانی کی اصل صفات الہیہ ہیں، یہی صفات الہیہ ہیں جن کے ذریعے کائنات کے تمام افراد اور کائنات کے تمام افراد کے حواس ایک رشتے میں بندھے ہوئے ہیں۔ قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اس کی مثال روشنی کے سمندر سے دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک تالاب ہے، اس تالاب میں آپ ایک چھوٹی سی ککری پھینک دیں، بہت بڑے تالاب میں ایک چھوٹی سی ککری سے دائرے بنتے ہیں، اور یہ دائرے بیچ سے شروع ہو کر تالاب کے چاروں کناروں پر گھوم جاتے ہیں، اور یہ دائرے اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ ان کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ روشنی کا یہ سمندر صفات الہیہ ہے، اور روشنی کے اس سمندر، یہ تالاب میں یہ دائرے کائنات اور کائنات کے تمام افراد ہیں۔ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ تالاب کے اندر بننے والے تمام دائرے جس طرح تالاب کی سطح پر ابھر کر متحرک ہوتے ہیں، اسی طرح اپنی حرکت پوری کرنے کے بعد اپنی شکل و صورت، اپنے اعمال و اشغال سمیت دوبارہ مل جاتے ہیں۔ کائنات اور افراد کائنات صفات الہیہ کے سمندر پر دائروں کی شکل میں متحرک ہے، اور یہ تمام دائرے دوبارہ صفات الہیہ کے سمندر میں جذب ہو جاتے ہیں۔ اسی قانون کو قرآن پاک نے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہہ کر بیان کیا ہے۔ ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کی طرف لوٹ جاتی ہے، یعنی تمام کائنات صفات الہیہ کا مظہر ہے، اور کائنات کے افراد انہی شکل و صورت، اعمال و اشغال کے ساتھ ایک متعینہ حرکت کے بعد دوبارہ صفات الہیہ میں جذب ہو جاتے ہیں۔ ہم نے ابھی تالاب میں لہروں کی مثال دی ہے۔ تالاب میں ہر لہر کسی ایک نو کی شکل و صورت کا نام ہے۔ اس شکل و صورت کا نام ایک طرف نو ہے اور دوسری طرف فرد ہے۔ فرد کا احساس دو اجزاء سے مرکب ہے۔ یہ احساس دریا کی تہ سے اپنا سفر شروع کر کے دریا کی سطح تک پہنچتا ہے۔ یہ بات بہت زیادہ غور طلب ہے۔ جب ہم نے تالاب میں کنکری پھینکی تو تالاب کے اندر بے شمار لہریں دائروں کی شکل میں متحرک ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ لہروں کا وجود دریا کے اندر موجود، یہ وجود لہروں کی شکل میں سطح تک پہنچا۔ سطح پر ابھرنے کے بعد تالاب کے اندر سے نکل کر تالاب کی سطح پر لہر بنا۔ تالاب کے اندر سے نکل کر تالاب کی سطح پر لہر بننا فرد کا شعور ہے، اور جب تک لہر تالاب کے پانی کے اندر ہے وہ فرد کا مخفی احساس یا لاشعور ہے، اور سمندر تمام کائنات کا اجتماعی شعور ہے۔ کہنا یہ ہے کہ سمندر کا، یہ تالاب کا اجتماعی شعور فرد کا لاشعور ہے۔ جب ہم نے یہ بات تسلیم کر لی کہ تالاب کی سطح پر ابھرنے والی تمام لہریں افراد کائنات ہیں، تو یہ بات لازماً ماننی پڑے گی کہ ساری کائنات ایک مخفی رشتے میں بندھی ہوئی ہے، اور وہ مخفی رشتہ تالاب کا پانی ہے۔ تالاب کے پانی میں جب حرکت ہوتی ہے یا طوفان آتا ہے تو سمندر یا تالاب کی سطح پر ابھرنے والے تمام افراد خود کو ایک دوسرے سے متعارف اور مانوس محسوس کرتے ہیں، اور ساتھ ہی خود کو الگ الگ بھی محسوس کرتے ہیں۔ جب آدمی سورج کو دیکھتا ہے تو وہ محسوس کرتا ہے کہ سورج سے مجھے تعارف حاصل ہے۔ اس کے ذہن میں یہ بات بھی آتی ہے کہ سورج بھی میری طرح اس کائنات کا ایک فرد ذہن میں یہ بات بھی آتی ہے کہ سورج بھی میری طرح اس کائنات کا ایک فرد یا ایک رکن ہے۔ ظاہر سورج کے ساتھ انسان کا کوئی رشتہ نظر نہیں آتا، لیکن جب ایک انسان سورج کو دیکھتا ہے تو سورج سے اپنے اندر ایک قربت کا احساس محسوس کرتا ہے،
یہ بات ذہن میں نہیں آتی کہ سورج سے میرا کوئی رشتہ نہیں ہے. یہی رب اور اسی تعلق کو روحانیت میں نسبت کہتے ہیں. نسبت وہ مخفی احساس ہے جو تالاب کی تہ میں ہر نوع کے ہر فرد کو حاصل ہے. نہ صرف یہ کہ نسبت حاصل ہے بلکہ یہ نسبت، یہ رشتہ، یہ تعلق، یہ رب ہر فرد کے اندر محیط ہے. یہی وجہ ہے کہ کائنات کا ہر ذرہ ایک دوسرے سے متعارف ہے اور ایک دوسرے سے قدرے مشترک رکھتا ہے. اور کائنات کے ہر ذرے میں مشترک صفات ہیں. مثلا ایک انسان کو پیاس لگتی ہے اور وہ پانی پینے کے بعد اس کی پیاس بجھ جاتی ہے. یہی صورتحال زمین کے ساتھ ہے، یہی صورتحال درختوں کے ساتھ، پرندوں کے ساتھ، نباتات جمادات کے ساتھ بھی ہوتی ہے. اس طرح ایک انسان کو پیاس لگتی ہے، پانی پی کر اس کے جسم کو سیرابی حاصل ہوتی ہے. اسی طرح چھوٹی سے چھوٹی مخلوق کے اندر پیاس کا تقاضا ابھرتا ہے، وہ پانی سے اس تقاضے کو پورا کر لیتی ہے. پیاس ایک مشترک صفت ہے جو کائنات کے تمام افراد کو حاصل ہے. ایک صفت نہیں بلکہ انسان کی زندگی کی تمام صفات، تمام جذبات، تمام احساسات ہر نوع کے ہر فرد کے اندر کام کرتے ہیں. جس طرح انسان کے اندر کام کرتے ہیں، نسل کشی کے سلسلے میں تمام احساسات ہر نوع کے ہر فرد کے اندر کام کرتے ہیں، جس طرح انسان کے اندر کام کرتے ہیں. نسل کشی کے سلسلے پر غور کیا جائے تو کائنات میں درخت اور تمام حیوانات، جماعتات، نباتات میں صفت میں سب انسان کے ساتھی. مقصد واضح ہے کہ کوئی ایسی ہستی موجود ہے جس ہستی کے دائرہ قدرت میں ہر چیز بند ہے، اور جس طرح وہ ہستی چاہتی ہے اسی طرح کائنات کے افراد زندہ اور متحرک رہنے پر مجبور ہیں. چونکہ انسان کی اصل اور انسان کی بنیاد روشنی کے سمندر کی تہ پر ہے، اس لیے وہ اپنی اصل سے واقف ہو کر کائنات کی مشترک صفات میں تمام طریقات کو محسوس کر کے دیکھ لیتا ہے. جب تالاب کی تہ میں یا سمندر کی تہ میں یا غیر کے دریا میں حرکت ہوتی ہے تو فرد کو اس کا اس لیے علم ہوتا ہے کہ فرد کی اصل سمندر، تالاب یا دریا کی تہ ہے. انا کی تشریح میں یہ بات بیان کی جا چکی ہے کہ انا انسان کا وہ روح ہے جو روح اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ براہ راست ہم رشتہ ہے. تشریح میں یہ بات بیان کی گئی تھی کہ کائنات ایک بساط پر قائم ہے. بساط کے اوپر کسی چیز کی موجودگی، کسی شے کی ہستی کا روحانی مظاہرہ ہے. پھر یہ ہستی جب صعود سے نزول کرتی ہے تو نفس کے اوپر، ذات انسانی کے اوپر یا روح کے اوپر خد و خال کا ایک لباس آ جاتا ہے، اور یہ خد و خال کا لباس دراصل روح کے مظاہرے کا ایک وجود ہے. اس وجود کو ہم کسی بھی طرح روح سے الگ نہیں کر سکتے. وجود کا تعلق جب تک روح سے ہے وجود میں حرکت ہے، اور جب روح اس وجود سے اپنا تعلق منقطع کر لیتی ہے تو وجود کی حیثیت فنا ہو جاتی ہے. اس طرح وجود روح کے ساتھ وابستہ ہے، اسی طرح روح یہ ساری کائنات اللہ کے ذہن کے ساتھ وابستہ ہے. اللہ تعالیٰ نے جب کن کہا تو ساری کائنات وجود میں آ گئی. مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے ذہن میں جس طرح کائنات کا وجود تھا اس کا مظاہرہ ہو گیا. ہو جا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کوئی چیز موجود ہے جس کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں. وہ حکم کی تعمیل میں تمام صورتیں، تمام افراد اللہ کے ذہن میں موجود تھے، وجود میں آ گئے. یعنی تمام کائنات کی بساط اللہ کا اپنا ذاتی ذہن ہے. پہلا نزول یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس علم کو جو اللہ کا اپنا ذاتی اور مخصوص علم میں حرکت دی اور حکم دیا کہ اس کا مظاہرہ ہو. مظاہرہ ہونے کے بعد تمام کائنات وجود میں آ گئی. لیکن کائنات کی موجودگی یہ ثابت کرتی ہے کہ افراد اور افراد کائنات گونگے، بہرے اور اندھے تھے. اللہ تعالیٰ نے کائنات کے وجود میں آنے کے بعد فرمایا میں تمہارا رب ہوں. تو جواب میں کائنات نے اس بات کا اقرار کیا، جی ہاں آپ ہمارے رب ہیں. قرآن پاک کی ان آیات سے یہ مفہوم نکلتا ہے کہ کائنات کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی صفت سماعت منتقل ہوئی. کائنات نے اللہ تعالیٰ کی آواز سنی. آواز سننے کے بعد دوسری صفت اللہ کی کائنات کو جو منتقل ہوئی وہ کسی ہستی کی طرف متوجہ ہونا ہے. جیسے ہی کائنات اس آواز کی طرف متوجہ ہوئی، کائنات اور افراد کائنات کو نگاہ مل گئی.
اللہ کی آواز سننے کے بعد اور اللہ کو دیکھنے کے بعد کائنات نے اس بات کا اقرار کیا، جی ہاں آپ ہمارے رب ہیں۔ یعنی کائنات گونگے بہرے پن سے باہر آ گئی اور اس کو سماعت، بصارت، احساس اور قوت گویا منتقل ہو گئی۔ یہ سارے آواز الستو بربکم کہنے سے پہلے کائنات کو حاصل نہیں تھے۔ مطلب واضح ہے کہ کائنات اور کائنات کے تمام افراد کی اصل صفات الہیہ ہے، یعنی کائنات کے تمام حواس، تمام حرکات و سکنات صفات الہیہ کا مجموعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب کن کہا تو پوری کائنات وجود میں آ گئی، الگ الگ افراد تخلیق نہیں ہوئے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ جہاں کائنات صفات الہیہ کا مجموعہ ہے وہاں تمام کائنات ایک حواس میں بندھی ہوئی۔ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا ایک سمندر ہے جس کی سطح پر کائنات کی تمام شکلیں، صورتیں بن گئی اور ہر شکل و صورت اپنی نوع کے اعمال و اشکال انجام دے کر اسی سمندر میں ڈوب جاتی ہے۔ کائنات میں اور کائنات کے اربوں سنکھوں زمینوں پر جو حرکات و سکنات ہو رہی ہیں، ان کے اوپر اگر غور کیا جائے تو یہ بات نظر آتی ہے کہ ہر عمل، ہر حرکت، ہر احساس کہیں سے آ رہا ہے اور کہیں جا کر گم ہو رہا ہے۔